عزیز طلبہ، جیسا کہ صبح سے لے کر اب تک آج کے اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ ایکسائٹیڈ تھے اور حسب گنجائش، حسب استطاعت، حسب صلاحیت آپ نے اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا، شرکت کی اور اساتذہ کو ایک خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ سب یہاں جمع بھی ہوئے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ عمومی طور پر آج کا یہ دن جس طریقے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس میں بسا اوقات اس استاذ کو عزت اور رسپیکٹ دینے کے بجائے استاذ کا مذاق بن جاتا ہے۔ حالانکہ مجھے بات نہیں کرنی تھی چونکہ اب چھٹی کا ٹائم بھی ہو گیا ہے، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ کم از کم آج کے دن کچھ نہ کچھ پیغام آپ زندگی بھر کے لیے لے کے جائیں۔ جو روایتی انداز ہے، جو رسمی انداز ہے دن کو سیلیبریٹ کرنے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ اساتذہ کی میمکری کی جاتی ہے، ایکٹنگ کی جاتی ہے، اساتذہ کا یہ سمجھ لیجیے کہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر بسا اوقات توہین ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایک بچے کی بات میں سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر صحابہ کرام یوں بیٹھتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا، یعنی اپنی جگہ سے ہلنا جھلنا بھی نہیں، بالکل شانتی کے ساتھ۔ اور پھر آپ نے ایک بچے کی اسپیچ میں سنا کہ وقت کا بادشاہ، اس کے آس پاس کے وزراء اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری بادشاہت کا جو رعب ہے وہ ختم ہوتا ہے، آپ اپنے استاذ کے احترام میں اتنے زیادہ جو ہے جھک جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہے کہ بادشاہت ختم ہوتی ہے ہو جائے، لیکن مجھے استاذ کے ادب سے کوئی روک نہیں سکتا۔ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے جب کسی اسکول سے دوسرے اسکول میں شفٹ ہو جاتے ہیں، 10th کے بعد، 8th کے بعد، 12th کے بعد، گریجویشن کے بعد، جب وہ ذرا سی کسی کامیابی پر فائز ہوتے ہیں یا کامیابی نہ بھی ملے، جب ان کی بچپنے کے مرحلے کو چھوڑ کر جوانی میں وہ قدم رکھتے ہیں تو استاذوں کو مخاطب کرنے اور استاذ کے سامنے گفتگو کرنے کا انداز ان کا عجیب و غریب ہوتا ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ ہی بدل جاتا ہے۔ ہم ایک اسلامی ادارے کے طالب علم ہیں، ہمیں ہر پروگرام اس انداز میں سیلیبریٹ کرنا ہے کہ شریعت کی حدود کو ہم پامال بھی نہ کریں اور ہر پروگرام کے اندر زندگی کا ایک لیسن اور سبق ہمیں ملے۔ ایک بات آپ کے لیے میں کمپلیمنٹ کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں، یعنی آج کے دن آپ نے اساتذہ کو خراج عقیدت پیش کی تو میں آپ کی تعریف میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور ایک قسم کا آپ کو گفٹ بھی ہے اور تحفہ بھی ہے۔ پرسوں جو یہاں پروگرام ہوا، حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی دامت برکاتہم تشریف لائے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی نہیں بلکہ تحریک ندوۃ العلماء کی وہ ناظم، ندوۃ العلماء کے کئی شعبوں میں سے ایک شعبہ دارالعلوم کا ہے جس میں تقریباً 6-7 ہزار طلبہ پڑھتے ہیں۔ پھر دارالعلوم ندوۃ العلماء کا ایک ڈپارٹمنٹ یہ ہے کہ اس کے تحت تقریباً 300 سے لے کر 400 تک برانچز آل اوور انڈیا چلتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کل ملا کر دیکھا جائے تو کہیں لاکھ کے آس پاس گویا کہ ان کے طلبہ ہو گئے۔ پھر اس کے علاوہ ملک میں نہیں بلکہ بیرون ملک میں وہ تشریف لے جاتے ہیں۔ ابھی اسی مہینے شاید 5-6 کنٹریز کا ان کو سفر کرنا ہے، لیکن ان کے جو ساتھ میں سائے کی طرح محترم رہتے ہیں مولانا جنید صاحب، تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ مولانا بلال صاحب یہ جملہ بہت کم جگہوں پر کہتے ہیں جو آپ کے ادارے میں کہا۔ کیا کہا تھا کہ مجھے ان طلبہ کے چہروں پر روشنی نظر آتی۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑی یہ کہہ لیجئے کہ حوصلہ افزائی والا جملہ ہے اور بہت
بڑی کمپلیمنٹ ہے آپ کے لیے. لیکن جتنی قیمتی چیز انسان کو ملتی ہے یا انسان کے پاس ہوتی ہے اتنی اس کے وہ حفاظت کرتا ہے. مثلا آپ کے پاس 50 روپے کی گھڑی ہے ہاتھ پہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں, پانی چلا جائے گا, گر کے ٹوٹ جائے گی, کوئی بات نہیں. لیکن وہی گھڑی جب کئی ہزار کی ہوتی ہے تو ہم ذرا اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں, محفوظ جگہوں پر رکھتے ہیں, اس کو بچا کے رکھتے ہیں. ایسا ہی ہے بھائی. اب اگر ایک رسمی طریقہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھے ہیں, آپ کا لباس اچھا ہے, یہ تو ہوتی رہتی ہے. لیکن اتنی بڑی شخصیت جو دنیا کے چنندہ لوگوں میں سے ایک شخصیت ہے, وہ آپ کے چہروں کو دیکھ کر اگر یہ بات کہہ رہی ہے, اتنی بڑی شخصیت, تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز ان کو آپ کے اندر دکھلائی کہ انہوں نے یہ بات کہی. ورنہ رسمی طریقے سے وہ اور بھی کچھ کہہ سکتے تھے. پتہ یہ چلا کہ آپ کی تربیت کا اثر آپ کے چہروں پر ان شخصیات کو نظر آیا. اب آپ کی تربیت کے لیے کوشاں کون حضرات ہیں؟ آپ کے اساتذہ. اب جتنی قیمتی چیز آپ کو مل گئی ہے تو ان صفات کو, ان کوالٹیز کو, ان اچھائیوں کو اپنے پاس خوبصورت انداز سے محفوظ بھی رکھنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات مبارکباد کی آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ ہمارے جو 2 پروگرام ہوئے ان میں کامیابی کا ایک بڑا حصہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ننھے منھے معصوم بچے جو اللہ کے آگے سر بسجود ہوئے اور جنہوں نے اعتکاف کیا, میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کی بدولت ادارے پر اور ادارے کے منتظمین پر جم کر برسی. نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے دونوں پروگرام جو ہماری امید سے زیادہ کامیاب ہوئے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک تو آپ کو مبارکباد دینی تھی کہ یہ صفات زندگی بھر رکھیں. اپنا کوئی چھوٹا بڑا کام ہو, آپ ایڈمیشن کے لیے جائیں, آپ بازار جائیں, گھر میں کوئی فنکشن ہونے والا ہو. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نکاح کی مجلس ہوتی ہے, گھر میں شادی ہوتی ہے, فنکشن ہوتا ہے, اس میں بھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں, مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں کہ خوشی کے موقع پر بھی ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. لہذا جب ہم اپنے رب کو خوشی کے موقع پر بھی یاد رکھیں گے تو آنے والے شرور اور فتن اور فتنوں سے, مصیبتوں سے وہ پروگرام محفوظ ہو جائے. اب یہ مزاج آپ نے زندگی بھر رکھنا ہے کہ کوئی بھی موقع ہو ہمیں کوئی کہے نہ, ہم خود آگے بڑھ کر اس طریقے کے اقدامات کریں اور اس طریقے کی کوششیں کریں کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے. ایک بات اور جو آپ کی سمجھ لیجئے کہ حوصلہ افزائی والی ہے, جیسے تلاوت کے بعد یا نعت کے بعد آپ نے ماشاء اللہ کہا, داد دی, وہاں پر ایک ساتھی نے یہ بات بھی کہی, یہ میں آپ کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئندہ ان چیزوں کو مزید آپ نے پختہ کرنا ہے کہ ہاں جب بچوں نے داد دی تو ہم نے فوراً پلٹ کے دیکھا تو کسی بھی بچے کے لبوں پر یا چہرے پر شرارت نہیں تھی, بلکہ سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے داد دی. گویا کہ دل کی آواز ان کی لبوں سے نکلی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی طریقے سے کوئی بھی پروگرام ہو, بسا اوقات ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ ماشاءاللہ کہیں تو ہم ماشاءاللہ کو ایسے ہی رسمی طریقے سے بولتے ہیں, الحمدللہ کو رسمی طریقے سے کہتے ہیں. تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو آپ کے اساتذہ نے آپ کی تربیت کی وہ سنجیدگی آپ کے چہروں پر نظر آئی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مہمانوں نے ان چیزوں کو محسوس کیا اور آپ کو دعائیں دی. اب آپ نے ان چیزوں کو سنبھال کر رکھنا ہے, اس وراثت کو سنبھال کر رکھنا ہے, اس مکانت کو سنبھال کر رکھنا ہے. عام طور پر جو بقیہ اداروں میں, بقیہ اسکولوں میں کہہ لیجیے یا تعلیمی اداروں کے اندر اس موقع کی نسبت سے جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں اساتذہ کے شخصیت کو سنوارا نہیں جاتا بلکہ اس کی شخصیت کا مذاق اڑایا جاتا ہے. میں ریپیٹ کہہ رہا ہوں, ہم نے کچھ جھلکیاں آپ کے پروگرام کو تیار کرنے کے لیے دیکھی تو عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں سامنے. یعنی استاد جب کلاس میں انٹر ہو رہا ہے اس کا مذاق بنایا جا رہا ہے, وہ جب جا رہا ہے تو اس کا مذاق بنایا جا رہا ہے, جب وہ لباس جو پہن کے آ رہا ہے اس کے اوپر کمنٹ ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں دوسری جگہ ہوتی رہیں, ہمیں ان چیزوں سے کوئی سروکار اور وابستگی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ہمیں احترام کے ساتھ اور فطری طریقے سے نیچرل وے میں زندگی گزارنی ہے. یہ طریقہ ان نیچرل ہے. جیسے اس وقت دنیا میں
کھانے پینے کا طریقہ فطری طریقہ نہیں رہا، زندگی گزارنے اور کمانے کا طریقہ فطری نہیں رہا، اسی طریقے سے تعلیم حاصل کرنے کا بھی فطری طریقہ ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ استاذ کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایک دوستانہ ماحول پیدا کر دیں، اس میں پھر اور مسائل جنم لیتے ہیں، اور پھر عجیب و غریب تماشے، یعنی دنیا کے ترقی یافتہ اداروں کو اگر ہم نے براہ راست نہیں دیکھا تو کئی جو ہے ذرائع کے ساتھ دیکھا تو محسوس یہ ہوا کہ وہاں پر بچہ انگلش تو بہت اچھی بول سکتا ہے، میتھ کا تو ماہر ہو سکتا ہے، سائنس کا تو ماہر ہو سکتا ہے، لیکن اخلاقی گراوٹ اس قدر ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو زبان پر لاتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ اس ایسے ادارے میں ہیں جہاں کم از کم آپ کی اخلاقی صلاحیتوں کو مزید نکھارا جاتا ہے، آپ کے اندر اخلاقی تعلیمات دل و دماغ کے اندر پیوست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لہٰذا جب آپ ایک اچھے بااخلاق انسان بن گئے تو اب آپ ذمہ دار شہری بھی بن جائیں گے، جہاں کام کریں گے، ملازمت کریں گے، جہاں اپنی زندگی کا بقیہ دن گزاریں گے، وہاں پہ بھی انشاءاللہ آپ کے دن اچھے گزریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زندگی آپ سے خوب دین کا کام لے اور ایسا کام لے کہ جس کی بدولت آپ کیا کریں، اللہ کی رضا آپ کو نصیب ہو جائے اور دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں آپ کو کامیابی و کامرانی نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تکبر، غرور، انا سے محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شیطان کے وسوسے، نفس کے دھوکے اور استاد کی گستاخی کرنے سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔